السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، ہمارے ملک کے سیاسی انتخابات اور ان کے نتائج ہر ایک سنجیدہ انسان کے لیے باعث اضطراب ہیں، اور خاص طور پہ مذہبی جماعتوں کے انتخابات کے جو نتائج ہیں وہ انتہائی مضحکہ خیز ہیں۔ لیکن یہاں سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ان کے نتائج مضحکہ خیز کیوں ہیں؟ تو یاد رکھیے، دنیا بھر کے اندر دو قسم کے طبقات ہیں، دو قسم کے گروہ ہیں۔ ایک وہ گروہ ہے، ایک وہ طبقہ ہے، ایک لوگوں کی وہ جماعت ہے جو یہ چاہتی ہے کہ دنیا بھر کے اندر عدل و انصاف کی بنیاد پر امن قائم ہو، دنیا بھر کے اندر ہر ایک انسان کو اس کا بنیادی حق فراہم کیا جائے، کسی بھی انسان کا جو حق بنتا ہے اسے وہ حق اس کا دیا جائے۔ جہاں پر کہیں گورے اور کالے کے درمیان، کہیں عربی اور عجمی کے درمیان، کہیں مالدار اور غریب کے درمیان میں کوئی فرق قائم نہ ہو، اور ایک وہ جماعت ہے، بلکہ اکثریت ان لوگوں کی ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ نہیں، ہماری ہی دنیا پر اجارہ داری قائم ہو، جسے ہم امن کہیں وہ امن کہلائے، جسے ہم دہشت گردی کہیں وہ دہشت گردی کہلائے، جسے ہم پسماندگی کہیں وہ پسماندگی کہلائے، جسے ہم ظلم کہیں وہ ظلم کہلائے، اور دنیا بھر میں جو ہم چاہیں وہی ہو۔ تو اکثریت ان لوگوں کی ہے۔ تو جو دنیا بھر کے اندر نظام امن کے خواہاں ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ نظام بھی ایسا ہو جو دنیا بھر کے لوگوں کی تمام ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو ایسا نظام صرف نظام اسلامی، نظام رحمانی ہی ہے، اللہ کا دیا ہوا نظام ہی ہے، رحمان کا دیا ہوا نظام ہی ہے، اسلام کا دیا ہوا نظام ہی ایک ایسا نظام ہے جو ان تمام ضروریات کو پورا کرتا ہے۔ اور جو لوگ صرف اپنی اجارہ داری قائم رکھنا چاہتے ہیں، وہ نعرہ لگاتے ہیں کہ نہیں، جو نظام انسانی ہے وہی ٹھیک ہے، یعنی ہمارا بنایا ہوا، ہم انسانوں کا بنایا ہوا جو نظام ہے وہی بہتر ہے۔ وہ نظام شیطانی کی اتباع کرنا چاہتے ہیں، اسی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں کہ دنیا بھر کے اندر نظام شیطانی قائم ہو، جس کا مقصد لوگوں پہ ظلم کرنا اور اسے نام عدل کا دینا، لوگوں پہ ظلم کرنا، اسے نام انصاف کا دینا، لوگوں کو قرضوں کے اندر جکڑ لینا اور اسے نام امداد کا دینا۔ تو یہ ان کی خواہش ہے۔ تو اصل جو یہاں پر جنگ ہے، اصل جو یہاں پر مقابلہ ہے، وہ اسی بات کا ہے، نظام اسلامی اور نظام انسانی کا، نظام رحمانی اور نظام شیطانی کا۔ تو جو لوگ نظام انسانی کے خواہاں ہیں، جو لوگ نظام شیطانی کو امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں اپنی مفادات کے حصول کے لیے، ان کو مزید طول دینے کے لیے، وہ کبھی بھی یہ نہیں چاہتے کہ اللہ کا بنایا ہوا نظام، اسلامی نظام دنیا بھر کے اندر قائم ہو یا کسی بھی خطے میں قائم ہو۔ اس لیے انہیں نہ وہ صرف نظام پسند نہیں، بلکہ وہ لوگ بھی پسند نہیں جو اس نظام کو قائم کرنے کے لیے جد و جہد کرتے ہیں۔ چنانچہ ابھی نتائج کے اندر ہم نے دیکھا کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، ان کے رہنماؤں کو بھی شکست دے دی گئی، ان کے رہنماؤں کو بھی ہرا دیا گیا، لیڈرز کو بھی ہرا دیا گیا، ان کی سیٹس ہی نہیں نکلی۔ کیونکہ ابھی ہم نے ماضی کے اندر دیکھا، جب مسئلہ فلسطین عروج پر تھا تو اس وقت مذہبی رہنماؤں نے اور ان کے ساتھ مذہبی اقدار کو چاہنے والوں نے، مذہبی قوانین اور حدود کو چاہنے والوں نے نہ صرف نظریاتی طور فلسطین اور فلسطینی لوگوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کیا، بلکہ ان کے ساتھ مالی تعاون بھی کیا، ان کے رہنماؤں سے بھی ملے۔ اور ابھی ماضی قریب کے اندر ہی کچھ شخصیات کا افغانستان کے اندر چلے جانا، ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا، ان کے ساتھ تعلق کو مضبوط کرنا، تعلق قائم کرنا، ظاہر ہے یہ نظام انسانی اور نظام شیطانی چاہنے والوں کو ایک آنکھ بھی پسند نہیں، ایک آنکھ انہیں یہ چیز نہیں بھاتی۔ اس لیے انہوں نے اپنی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے، جو کہ وہ پہلے بھی کرتے ہیں، اس کا اثر دکھایا، اس کا رنگ دکھایا کہ ہوگا وہ نہیں جو تم چاہتے ہو، بلکہ ہوگا وہی جو ہم چاہیں گے، جو ہمارے کارندے چاہیں گے۔ تو یہاں پر اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ ہم کس نظام کے چاہنے والوں میں ہیں، ہم کس نظام کے بنانے والوں، قائم کرنے والوں، نافذ کرنے والوں کے سپورٹ کرنے والوں میں سے ہیں۔ تو ہمارا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ ہم مرتے دم تک، آخری سانس تک نظام اسلامی، نظام رحمانی کے نفاذ کے لیے جد و جہد کرتے رہیں گے۔